बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पीटीआई के मजीद 48 अरकान के इस्तीफे मंजूर। इस्लामाबाद स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 48 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। ज़राए का कहना है कि इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने चंद दिन कबल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को अरसाल किए थे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने 43 अरकान के इस्तीफे मंजूरी की समरी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी, जो इलेक्शन कमीशन को मसूल भी हो गई। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अब सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। स्पीकर ने इस्तीफे 22 जनवरी को ही मंजूर किए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का ज़राए का बताना है कि स्पीकर ने 22 जनवरी को बाकी 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे, इसलिए 23 जनवरी को ईमेल और व्हाट्सएप खिलाफ ज़ाब्ता थी। इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए गए थे, इसलिए 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थी। ज़राए का कहना है कि 22 जनवरी को असद कैसर और फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक में बाकी अरकान के इस्तीफे मंजूर न करने का मुतालबा किया था। अब तक किन अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए? याद रहे कि चंद रोज कबल भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 अरकान कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर किए थे। अब मजीद 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। फवाद कहते हैं, असम्बली की कोई हैसियत नहीं, हमारी वापसी का मकसद राजा रियाज को हटाना था। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पार्टी अरकान के मजीद इस्तीफे मंजूर किए जाने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि स्पीकर ने राजा रियाज को बचाने के लिए ये इक़दाम किया। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करना था। इस कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं कि उसमें वापस आएँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त शहबाज हुकूमत 172 लोगों की हिमायत खो चुकी है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हुकूमत बचाने के लिए लोटों पर इन्हसार कर रही हैं, जबकि राजा रियाज को बचाने के लिए स्पीकर के इक़दाम के नतीजे में 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क इंतखाबात के मजीद करीब आ गया। इस बहरान का वाहिद हल कौमी इंतखाबात हैं। हुकूमत कितना अरसा अवाम से कतराएगी, आखिर फैसला लोगों ने करना है और फैसला वोट से होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों बाद आने वाली बिजली फिर गायब। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे बाद आने वाली बिजली एक मरतबा फिर गायब हो गई। तफसीलात के मुताबिक बिजली बहाली के बाद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में एक बार फिर लोड शेडिंग हुई। इसके अलावा कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी समेत BACH और गार्डन के इलाकों में भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। इधर मुलेर मॉडल कॉलोनी, रफ़ाए आम, अल-फलाह सोसाइटी में बिजली एक बार फिर गायब हो गई। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, यासीनाबाद, गुलशन शमीम, लांडी, खुरमाबाद में बिजली मुअत्तल। लियाकताबाद C1 एरिया में 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। शहर के जिन इलाकों में बिजली मुअत्तल है उनमें नार्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों समेत फेडरल B एरिया के चंद ब्लॉक्स, II चंद्रिगर रोड, तारिक रोड, खरादर रोड समेत अतराफ के इलाके शामिल हैं। दूसरी जानिब वजारत तवानाई ने मुल्क भर के तमाम ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल करने का दावा किया। वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में NTDC के 11-12 ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई, जबकि बिजली की मौजूदा पैदावार 9704 मेगावाट है। बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया। आइंदा 48 घंटे बिजली की कमी रहेगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में NTDC के 11-12 ग्रिड स्टेशन हैं जिनको बहाल कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज सुबह 7:30 बजे तकनीकी खराबी हुई, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। वज़ीर तवानाई का कहना है कि जौहरी प्लांट को दोबारा शुरू होने में 24 से 48 घंटे चाहिए, जबकि कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलाने के लिए दरकार होते हैं। इसलिए अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी, जिस वजह से अगले 48 घंटों में मुल्क में लोड शेडिंग रहेगी। परसों तक सब कुछ बहाल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का तरसीली निज़ाम महफूज रहा है। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफिर मुख्तार में तेल मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि खदशा है और तफ्तीश करनी है, क्या हमारे सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। इस बात की भी तहकीकात की जाएंगे। अलबत्ता इंटरनेट से बैरूनी मुदाखलत के अमकान कम हैं। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जिसकी सरबराही मुसद्दिक मलिक करेंगे।
عثمان انور نئے IG پنجاب تعینات۔ لاہور میں حکومت نے عثمان انور کو نیا IG پنجاب تعینات کر دیا۔ عثمان انور کو پنجاب پولیس کا نیا انسپکٹر جنرل IG تعینات کیا گیا اور کابینہ ٹویٹر نے ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کیپٹل سٹی پولیس آفیسر CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ کر دیا گیا اور انہیں SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ بلال صدیق کمیانہ کو CCPO لاہور تعینات کر دیا گیا۔ برنالہ بھمبر آزاد کشمیر سے امجد حسین عالم کی رپورٹ کے مطابق قلعہ چھپڑ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ پروفیسر اصغر جلال کی نماز جنازہ قلعہ چھپڑ جنازہ گاہ میں ادا کر دی گئی۔ کوٹ جمیلتا قلعہ چھپڑ جنازہ گاہ روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ جنازہ گاہ میں جگہ کم پڑ گئی۔ نماز جنازہ میں پروفیسرز، علماء کرام، وکلاء، ڈاکٹر سمیت علاقے کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق مرحوم نہایت ہی خوش اخلاق اور مہمان نواز شخصیت کے حامل تھے۔ اساتذہ کے فرائض بخوبی سر انجام دیے، اپنے حلقہ احباب میں خوش اخلاق رویے کے ساتھ زندگی بسر کی اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی موت کی خبر سنتے ہی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی اور کثیر تعداد میں طلباء، وکلاء، اساتذہ، کاروباری، سیاسی شخصیات نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور دعائے مغفرت کی۔ بھمبر آزاد کشمیر سے عرفان یونس کی رپورٹ کے مطابق قلعہ چھپڑ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ پروفیسر اصغر جلال کی نماز جنازہ قلعہ چھپڑ گاہ میں ادا کر دی گئی۔ کوٹ جمیلتا قلعہ چھپڑ جنازہ گاہ روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ جنازہ گاہ میں جگہ کم پڑ گئی۔ نماز جنازہ میں پروفیسرز، علماء، وکلاء، ڈاکٹر سمیت علاقے کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ بھمبر آزاد کشمیر سے امجد حسین عالم کی رپورٹ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریجنل ڈائریکٹر آزاد کشمیر ڈاکٹر عبدالعزیز قریشی نے بھمبر کا دورہ کیا، دفتری اجلاس کی صدارت کی، مستقین سے ملاقات کی، بے نظیر کفالت اور وسیلہ تعلیم پروگرام کے تحت ادائیگیوں کا جائزہ بھی لیا۔ بھمبر دفتر کے اسٹاف ڈپٹی ڈائریکٹر راجہ محمد اشتیاق اور ان کی ٹیم کو سراہا۔ گفتگو کے دوران ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ آزاد کشمیر بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شفاف انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ جہاں شکایت ہوگی وہاں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ قریب مستحق کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا اولین ترجیح۔ ریجنل ڈائریکٹر بے نظیر انکم پروگرام سپورٹ راجہ غضنفر علی، DD اظہر میر، DD ریاست علی ثاقب، DIO عدنان مختار کے ہمراہ اسٹاف اور سائلین سے براہ راست ملاقات کی، ادائیگی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا، سائلین سے شکایات پوچھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھمبر راجہ محمد اشتیاق نے معزز مہمان گرامی کو دوران بریفنگ بتایا کہ 3173 افراد کو بے نظیر کفالت کے تحت ادائیگی اور 1594 کو وسیلہ تعلیم کے تحت ادائیگی کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھمبر آزاد کشمیر سے بیورو چیف عرفان یونس جلال کی رپورٹ کے مطابق خوش اخلاق بنگالی کی اہم شخصیت مرزا عظیم اللہ جلال کے صاحبزادے مرزا عمیر عظیم جلال کے دعوت ولیمہ کی تقریب اجوا مار کی کلیاں بنی میں منعقد ہوئی۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں وکلاء، ڈاکٹر، سیاسی سماجی صحافیوں سمیت علاقے کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمیر عظیم کی نئی زندگی خوشیوں بھری ہو، آمین۔ بھمبر آزاد کشمیر کی تحصیل برنالہ کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر برنالہ اور تحصیلدار کی اب تک تعیناتی نہ ہو سکی۔ سخت سردی میں دور دراز سے برنالہ کچہری میں سائلین ذلیل و خوار ہونے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں انچارج نمائندگان بھمبر چودھری طاہر منصور سے۔ جی طاہر، سائلین کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے۔ جی، ہم اس وقت موجود ہیں تحصیل کچہری برنالہ میں، جہاں 10 دن ہو چکے ہیں AC صاحب اور جو تحصیلدار وہ سیٹ خالی ہے، تبادلہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ تعینات نہیں ہو سکے۔ لوگ جو ہیں اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے ادھر موجود ہیں ضلع صدر شاہد الرحمان صاحب، تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر راجہ عمر طارق جو تھے پہلے، وہ یہاں سے 10 دن پہلے ان کا تبادلہ ہو گیا۔ جب تبادلہ ہوا تو انفارچونیٹلی وہ رکا بھی، لیکن پھر دوبارہ وہ ہو گیا کیونکہ پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت ہے ہمارے جو انتظامیہ سسٹم ہے اس میں۔ اب جو ہماری جو ضلعی لیول پہ ہے وہ تو کام چل رہا ہے، لیکن تحصیل لیول پہ لوگ ذلیل الخوار ہو رہے ہیں۔ میں نے جو میرے مشاہدے میں آئی ہے بطور جرنلسٹ بھی، شہری بھی، میں نے جو آج دیکھا ہے کہ لوگ اپنی فائلیں پکڑ کے در بدر ہوئے ہیں۔ نہ تحصیلدار جو ہمارا برنالہ کا ہے وہ آ کے انہوں نے یہاں پہ اپنا تعیناتی کی ہے، اور نہ ہی ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، جو ضلع انتظامی ہماری سیٹ ہے وہ بھی خالی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ ہمارے اعلیٰ افسران ہیں، ہمارے DC صاحب ہیں، ہمارے کمشنر صاحب ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کی داد رسی کی جائے
اور اس جو فل ایکشن لے کے یہاں پہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے. جی ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما موجود ہیں، تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو سب ڈویژن کے افسران ہیں، اے سی صاحب اور تحصیلدار صاحب، ان کو سیاسی مخاصمت کی بنا پر یہاں سے تبدیل کیا گیا. ان کی پوسٹیں خالی ہیں، سائلین رڑ رہے ہیں، سرکاری امور جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے، لوگوں کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی. تو میں حکومت آزاد کشمیر سے میری گزارش ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر برنالہ اور تحصیلدار صاحب برنالہ کو فوری جو ہے وہ تعینات کیا جائے اور لوگوں کی مشکلات کا جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تمام لوگ سخت پریشان ہیں اور یہاں کے افسران نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے سرکاری کام جو ہیں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے وہ سخت پریشان ہیں. لوکل کونسل جناب کڈالے تو جناب مرزا شوکت گل کر رہے ہیں. یہ اے سی صاحب نے تو سیاسی برادر تبدیل کیا گیا اے سی برنالہ صاحب نے. لہٰذا جناب حکومت آزاد کشمیر کی ساری اپیل ہے کہ عوام رسوا ہو رہی ہے، کھجل ہو رہی ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں ہو رہے. کوئی بشندہ بنانا چاہتا بندہ، کوئی اور سو مسئلے تحصیلدار صاحب کوئی نہیں. تو لہٰذا ساری پرزور اپیل ہے عوام کی طرفوں کہ جناب اے سی صاحب تعینات کیا جائے یا جو پہلے اے سی صاحب سے انہوں نے بحال کیا جائے. سنا واقعی یہاں پر یہ مسائل ہیں، کیونکہ تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ سخت پریشان ہیں، ان کا کام نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہ جو ان کے اے سی صاحب اور تحصیلدار صاحب کی تعیناتی کریں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. خبر شامل کرتے ہیں تحصیل برنالہ آزاد کشمیر سے. نازیہ عثمانی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل برنالہ کوٹ جمیل آزاد کشمیر میں مسلسل دھند پڑنے اور خشک سالی کی وجہ سے فصلیں پیلی پڑ گئیں، جس کی وجہ سے ذمہ دار حضرات سخت پریشان. چند روز سے وقفے میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، مگر کھل کر بارش نہیں برس رہی. ہر بندے کی نظر آسمان کی طرف ہے. مزید چند روز بارش نہ ہونے کی صورت میں یہ فصلیں بالکل ختم ہونے کا خطرہ. روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اپنے خدا سے آسمانی پانی کو ترسنے لگی. ہر بندہ اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے. جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل برنالہ میں کوٹ جمل کے مقام پہ. یہاں پہ خشک سالی اور دھند کی وجہ سے فصلیں پیلی پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے زمیندار سخت پریشان ہے. ہر بندے کی نظر آسمان کی طرف ہے کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے. مزید چند روز بارش نہ ہونے کی صورت میں یہ فصلیں بالکل ختم ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے زمیندار بھائیوں کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. روئے زمین پہ ہر مخلوق خدا سے آسمانی پانی کو ترس رہی ہے اور ہر بندہ اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا مانگ رہا ہے. میں ہوں نازیہ عثمانی، نمائندہ گلوبل اردو نیوز، تحصیل برنالہ آزاد. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز.